بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولایت کا بیان بہت اہم درس ہے، انشاءاللہ اس کو مختصر وقت میں اہم باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ولی کی تعریف، اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ ولی وہ مومن صالح ہے جس کو معرفت و قرب الہی کا ایک خاص درجہ ملا ہو۔ اکثر شریعت کے مطابق ریاضت و عبادت کرنے کے بعد ولایت کا درجہ ملتا ہے، اور کبھی ابتداءً بلا ریاضت و مجاہدہ بھی مل جاتا ہے۔ ولی کی تعریف بیان کی گئی کہ ولی کون ہوتا ہے۔ دو چیزیں کہی کہ ولی ولایت کا جو درجہ ملتا ہے وہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابتداءً ہی چن لیتا ہے، کسی کو بچپن ہی سے اس کو ولایت کا درجہ مل جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر خاص کرم ہوتا ہے، گناہوں سے وہ محفوظ ہوتے ہیں، عبادتوں کی طرف ہمیشہ دل لگا رہتا ہے، برائیوں سے دور رہتے ہیں، اسلام کی حقیقتاً خدمت وہ کرتے ہیں۔ جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے بارہا سنا ہے کہ آپ بچپن سے کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے۔ اور اسی طرح ولایت کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، خوب عبادت کر کے، گناہوں سے دور رہ کر، تمام فرائض کو انجام دے کر، خوب نوافل پڑھ کر، روزے رکھ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ولایت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام سے متعلق فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر کتنا پیارا پیغام اللہ نے اپنے ولیوں سے متعلق دیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جان لو اللہ کے ولیوں کو ہرگز نہ کسی چیز کا خوف ہے، نہ کسی چیز کا غم۔ الذین آمنوا، وہ ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور متقی تھے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ متقی ہوتا ہے۔ متقی سے مراد یہی ہے کہ تمام گناہوں سے بچے اور خوب عبادت کرے۔ کلام پاک میں متقی کی تقریباً 30 سے 35 صفتیں بیان کی گئی ہے دوسری آیتوں میں۔ تو جب کوئی بندہ اتنا تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ متقی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے؟ ولایت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ نہ میرے ولیوں کو کسی چیز کا خوف ہے، نہ کوئی غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ آیا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں جو اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی خوشخبری سنا دی، اور فرمایا آخرت میں بھی ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی میں ان کے لیے خوشخبری ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بدلتا نہیں ہے۔ اللہ نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، اللہ نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اپنے اولیاء اکرام سے متعلق یہ فرمان کلام پاک میں محفوظ فرما دیا کہ جو میرے ولی ہوں گے ان کو نہ کسی چیز کا خوف، نہ غم ہوگا، اور وہ دنیا میں بھی خوش رہیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح کا ان پر مطلب جو قیامت کی اور جو میدان محشر کی ہولناکیاں ہوگی ان کو کسی چیز کا خوف نہ ہوگا۔ اور دوسری حدیث پاک بخاری شریف کی سماعت فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، عداوت رکھی، اس کو میرا جنگ کا اعلان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک چیلنج دیا ہے یہاں پر کہ جو میرے ولی ہیں، اگر تم نے بغض رکھا، اپنے دلوں میں ان کے لیے نفرت رکھی، قول سے یا فعل سے کسی طرح ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ان کی عزت کم کرنے کی کوشش کی، ان کا مقام گرانے کی کوشش کی، تو یاد رکھو میرا جنگ کا اعلان ہے اس کے لیے۔ اللہ اکبر۔
اور کیوں نہ ہو؟ جب ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام احکام پر عمل کر رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو پسند فرماتا ہے، ایسوں کو ہی ولایت کا درجہ عطا فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے اللہ کے ولیوں کے بارے میں اللہ کا واضح فرمان ہے کہ یہ ان سے جو بغض رکھے گا اس کے لیے میرا جنگ کا اعلان ہے۔ تو کس کی ہمت ہے، کس کی حیثیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کر سکے؟ مقصد اس حدیث پاک میں اولیاء اکرام کا مقام اور مرتبہ بیان کرنا ہے۔ مسلمانوں کو خصوصاً اس پر توجہ دینا چاہیے کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کی عزت ہم کریں، ان کا احترام ہم کریں، ان کا ذکر ہم کریں، ان کی عظمتیں جو کلام پاک میں بیان کی گئی ہے اس کو ہم یاد رکھیں، اور جو ان کے عرس وغیرہ آتے ہیں ان پر ان سے متعلق محفلیں سجائیں، اور جو قربانیاں انہوں نے اسلام کے خاطر دی ہے، چاہے وہ جسم کی ہو، چاہے وہ مال و دولت کی ہو، چاہے وہ اولاد کی ہو، یہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں تاکہ وہ بھی، ان کے بھی دلوں میں اولیاء اکرام کی عظمت و وقار باقی رہے، ان کا احترام باقی رہے، اور قربانیاں دینے کا جذبہ بھی باقی رہے۔ جس طرح انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے، ہماری آنے والی جنریشن بھی، ہماری قوم بھی یہ جذبہ رکھے کہ ضرورت پڑنے پر ہم بھی اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ آخر بات یہ کہ ولی اللہ کے کون ہوتے ہیں؟ نیک بندے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھے ہمیشہ، اگر کوئی ولایت کا انکار کرے کہ کوئی ولی نہیں ہوتا ہے تو وہ سیدھے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ شخص جو مطلق ولایت کا انکار کر دے کہ کوئی ولی نہیں ہوتا اللہ کا، اس لیے کہ وہ کلام پاک کی واضح آیت کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے گا۔ تو یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کی عظمت، ان کا مقام صحیح معنی میں سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔